وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 18ویں پارے کا 12واں رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں ہیں۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 میں آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 50 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور آسمان میں پر پھیلائے اڑنے والے سب پرندے بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، اور اللہ ان کے سارے کاموں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ الم تر ان اللہ یجزی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فترى الودق یخرج من خلاله وینزل من السماء من جبال فيها من برد فیصیب به من یشاء ویصرف عن من یشاء یکاد سنا برقه یذهب بالابصار۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ بادلوں کو ایک دوسرے کی طرف چلاتا ہے، پھر ان کے ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ بادل میں بدل دیتا ہے، پھر آپ بارش کو اس کے بیچ سے نکلتا دیکھتے ہیں، اور اللہ آسمان میں موجود اولوں کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، یا پہاڑ جیسے بادلوں سے اولے برساتا ہے، پھر جس کے لیے چاہتا ہے اسے گرا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے، اور بجلی کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے جیسے وہ آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے گی۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار۔ اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سبق ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من یمشی علی بطنہ ومنهم من یمشی علی رجلین ومنهم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، ان میں سے کچھ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور کچھ 2 پاؤں اور کچھ 4 پاؤں پر چلتے ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ بے شک ہم نے صاف صاف آیتیں اتاری ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَآتَانَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور منافقین کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہم نے اطاعت و فرما برداری قبول کر لی ہے، پھر ان میں سے ایک گروہ بات ماننے سے منہ پھیر لیتا ہے، اور حقیقت میں یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ان منافقوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو اچانک ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ اور اگر حق ان منافقوں کے ساتھ ہو تو بات ماننے والے بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ کیا ان منافقوں کے دلوں میں کوئی نفاق کی بیماری ہے، یا ان منافقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کوئی شک ہے، یا انہیں ڈر ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہ لوگ خود ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 18ویں پارے کا 12واں رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں ہیں۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 میں آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 50 تک۔ آیت نمبر 41 پر غور کیجئے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، آسمان میں پرندے پر پھیلائے ہوئے اور اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ غور کر لیجئے، پرندے جو ہیں جو آسمان میں پر پھیلائے ہوئے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، آسمان و زمین کی فضا میں وہ لوگ اڑ رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے پرندوں کو وہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ اڑتے بھی ہیں، کون اس کو تھامے ہوئے ہے۔ اور دوسرے اور پرندوں کو آپ غور کرتے ہوئے چلیں، دوسرے اور حیوانات کو غور کرتے ہوئے چلیں، اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت نہیں دی ہے، وہ محروم ہے۔ دوسرے اور جانور جو وہ اڑ نہیں سکتے، اس لیے الگ سے ذکر کیا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، کہ آسمان پر پھیلائے ہوئے سب پرندے اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ پرندے ایسے ہیں کہ وہ زمین میں چل بھی سکتے ہیں اور اڑ بھی سکتے ہیں، یعنی ڈبل ان کا فائدہ ہے۔ اڑنے کی بھی طاقت ہے، چلنے کی بھی طاقت ہے، لیکن کچھ تو ایسے ہیں جو صرف چل سکتے ہیں، اڑ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور پرندوں کو دے رکھا ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 43 پر غور کیجئے، بادل بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 44 پر غور کیجئے، یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ اللہ تعالیٰ دن اور رات کو پلٹتے رہتا ہے، اور اس کے اندر عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، رات چھوٹی ہے تو دن بڑا ہے، اور کبھی دن چھوٹا ہے تو رات بڑی ہو جاتی ہے،
پھر اسی طرح دن کی روشنی کو اللہ تعالیٰ بادلوں کے اندھیروں سے بدل دیتا ہے، اور رات کے اندھیرے کو اللہ تعالیٰ چاند کی روشنی سے بدل دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے اور اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ آپ دیکھیے گا رات کے بعد دن ہے اور دن کے بعد رات ہے، ایسا کبھی نہیں آیا کہ دن کے بعد دن ہو اور رات کے بعد فوراً رات آ جائے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ان سب چیزوں پر غور کرے، جو غور کرتا ہے ایک اللہ کو پا لیتا ہے۔ اب آگے غور کیجئے آیت نمبر 45 پر، ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ پھر اسی طرح کا کچھ جاندار ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے سانپ ہے، مچھلی ہے، پیٹ کے بل چل رہے ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ 2 پیر سے چل رہے ہیں، جیسے انسان ہے اور پرندہ ہے، آپ غور کرتے ہوئے چلے۔ پھر اسی طرح کچھ ایسے بھی حیوانات ہیں جو 4 پیر سے چل رہے ہیں، تمام چوپائیں، جیسے بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اس پر غور کیجئے۔ پھر آگے کہا یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، جیسے کیکڑا ہے، مکڑی ہے، زمین پر چلنے والے کیڑے ہیں، تو ان کے پاس 4 پیر سے بھی زیادہ پیر ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اب آگے آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 50 کے درمیان غور کیجئے، منافقوں کا ذکر ہے۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن ایمان والے نہیں ہیں۔ زبان سے کہنے سے کیا ہوگا، دل میں اقرار کرنا ضروری ہے۔ یاتو الیہ مذعنین، اور اگر کسی مسئلے میں ان کا فائدہ ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اطاعت و فرما برداری کے ساتھ چلے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فیصلے لاتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، ورنہ وہ دوسرے فیصلے لانے والے نہیں ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔